ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرپرست اجلاس، مخدوم مشائخین اعظام، علماء ذویل احترام، حیدرآباد کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے برادران اسلام و حاضرین مجلس، آج ایک تاریخ ساز تاریخ ہے جسے ہم 11ویں شریف کے نام سے نسبت غوث الاعظم کی بنیاد پر یاد کرتے ہیں، اور اس تاریخ کے احترام میں بر صغیر ہند و پاک میں جگہ جگہ اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ میں برادر محترم و معظم جناب احمد پاشا قادری مدد اللہ العالی کا ممنون ہوں کہ ان کی محبت نے اہل حیدرآباد کا اسیر بنا کر مجھے آپ کے روبرو کیا۔ حضرت احمد پاشا قادری صاحب اس سے پہلے بھی مجھ سے اپنی محبتوں کا اظہار فرما چکے ہیں، مگر اس وقت جب میں نے تاریخ دی تھی، میرے اپنے گھر پہ ایک حادثے کی بنیاد پر وہ تاریخ منسوخ ہو گئی تھی۔ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ پروردگار اس تاریخ کو حوادث سے محفوظ رکھنا، اور میں اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے سید صاحب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں۔ اللہ کا احسان ہے کہ میرے معبود نے میری دعا سن لی، اور اب میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ایک خلش ہے میرے دل میں جس کا اظہار کیے بغیر آج کی اس مجلس عقیدت میں بالکل نہیں رہ سکتا۔ وہ خلش یہ ہے کہ حیدرآباد کی تاریخی سرزمین آج اپنی روایت کو شرمندہ کر رہی ہے۔ اتنی عظیم الشان تاریخ پر ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ سب سے زیادہ ہمہ ہمی اور سب سے زیادہ 11ویں شریف کا تاریخی استقبال اہل حیدرآباد کیا کرتا ہے، اور حیدرآباد کا چپا چپا غوث الاعظم کے نام سے زمین کے ذروں کو آسمان کا درخشاں ستارہ بنا دیتا ہے۔ مگر آج جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر اہل حیدرآباد کو شرمندگی ہو نہ ہو، کم از کم مجھے شرمندگی ضرور ہے۔ اتنی عظیم الشان تاریخ پر اگر آپ کی کرسیاں خالی ہیں تو میں
حیدرآباد کے مسلمانوں کے اس جوش عقیدت کا انحراف سمجھتا ہوں جس جوش عقیدت کی بنیاد پر حیدرآباد کا مسلمان پورے ہندوستان میں خصوصی طور پر متعارف تھا۔ حیدرآباد کا مسلمان اولیاء اللہ کی نسبت کے معاملے میں جتنا زیادہ نازک مزاجی کا مقام رکھتا ہے، ایسی نازک مزاجی میں نے پورے ہندوستان میں کہیں نہیں دیکھی۔ 1985 سے لے کر آج تک کا میرا حیدرآباد کا یہ تاریخی سفر آج کے دن مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ کیا اہل حیدرآباد حضور غوث الاعظم کی عقیدت و محبت کے معاملے میں اپنا رشتہ عقیدت اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ آج بھی تھوڑی دیر کے لیے دکانیں نہیں بند کی جا سکتی تھی؟ آج بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس جلسے کو شایان شان نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ مگر ہو سکتا ہے میرا یہ شکوہ آنے والے دور میں آپ حضرات کو متوجہ کریں اور یہاں کے احباب اپنی کھوئی ہوئی روایت کو پھر سے زندہ کر سکیں۔ حضرات گرامی، بس تمہیداً اتنا ہی مجھے کہنا تھا، اور میں نے اپنے لیے یہ لازمی سمجھا تھا کہ میں اتنی بات آپ سے ضرور کروں، اس لیے کہ حیدرآباد کے بارے میں ہماری اپنی فکر تو یہ ہے کہ نہ جانے بے خودی میں تجھ کو کتنی بار چھیڑا ہے، مگر اے زلف جانا تو کبھی برہم نہیں ہوتی۔ اسی مدت میں یادیں بے شمار آئیں بھی گزری بھی، مگر ارض دکن کیوں یاد تیری کم نہیں ہوتی۔ آج تو ارض دکن نے واقعی اپنی اس جولانیت کا ثبوت نہیں دیا جس جولانیت کی ہم توقع رکھتے ہیں اہل حیدرآباد سے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سبھی کو نیکیوں کی توفیق دے اور غوث الاعظم کی اس تاریخ ساز تاریخ کے احترام کو اور استقبال کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ابھی آپ نے مجھ سے پہلے حیدرآباد ہی کی ایک تاریخی شخصیت، فقہ امام اعظم کے شناسہ شیخ الاسلام کی یادگار کے فاضل مدرس، جامعہ نظامیہ کی چلتی پھرتی آبرو حضرت مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی سے بہت ہی پرمغز خطاب سماعت فرما لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی سما خراشی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے رس گھولتے الفاظ اور کھنکتے ہوئے لہجے آپ کے دل و دماغ کو متاثر کرتے ہوئے عمل کی ترغیب و ترغیب کر دیں۔ یہ 11ویں شریف جو پورے ملک میں خصوصی طور پر دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، سب سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک پیران پیر غوث اعظم دستگیر، امام الاولیاء، نقیب الاصفیاء، سیدنا شاہ الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے میلاد اور وصال کا تعلق ہے، تو آج اس 11 ربیع الثانی کی شب میں نہ ان کا میلاد ہوا ہے نہ ان کا وصال ہوا ہے۔ ان کے میلاد کی تاریخ یکم رمضان المبارک ہے، جس دن وہ اس دنیا میں تشریف لے، اور ان کے وصال اور انتقال کی تاریخ 17 ربیع الاخر ہے۔ یہ 11ویں کی رات نہ ان کے میلاد سے تعلق رکھتی ہے اور نہ ہی ان کے وصال سے تعلق رکھتی ہے، مگر جس چیز سے یہ تعلق رکھتی ہے اس میں ساری کائنات کا میلاد بھی قربان اور ساری کائنات کا وصال بھی قربان۔ حضور غوث الاعظم کا معمول یہ تھا
کہ آپ علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے دور میں ایک منفرد المثال شخصیت کے مالک تھے. میں وہ واقعات نہیں بیان کروں گا جو واقعات ایک زمانے سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ہاں، مگر ان واقعات کی تلخیص ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. ان کا میلاد یکم رمضان المبارک، اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کی عبقریت کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پورے بیک گراؤنڈ سے واقفیت حاصل کی جائے. خاندانی اعتبار سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ حسنی اور حسینی سادات ہیں، گلشن زہرا کے پھول ہیں، نور نگاہ سیدہ بطول ہیں، مولا علی کے لال ہیں، حسن مصطفیٰ کے دل کی دھڑکن ہیں، اور حسین اعظم کی شجاعت کے پیکر ہیں. اٹھارہ سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے وہ بغداد تشریف لے گئے تھے، اور پہلے دن سے لے کر 18 سال کی عمر کا یہ حصہ ماں کی تربیت کے سائے میں مقامی علماء اور فضلاء سے دین کی تعلیم حاصل کرنے میں گزرا. واقعہ علماء نے آپ کو سنایا ہے کہ جب تحصیل علم کے لیے بغداد کے لیے عازم سفر ہوئے تو ماں نے اپنے لال سے کہا، وراثت میں 80 اشرفیاں ہیں میرے پاس، 40 تمہارے بھائی کے لیے اور 40 تمہارے لیے. روانہ کر دیا تحصیل علم کے لیے، اور ایک تاریخی جملہ فرمایا، بیٹا انشاءاللہ قیامت میں ہماری تمہاری ملاقات ہو. آپ نے سنا ہے راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ. میں واقعہ نہیں بیان کروں. اس حملے میں غوث الاعظم کی ایک کرامت جسے صداقت کے نام سے جانا جاتا ہے، سچائی کے نام سے جانا جاتا ہے، سچائی پہ نو کمپرومائز کے نام سے جانا جاتا ہے، سچائی کی جرأت دکھلانے کے نام سے جانا جاتا ہے، سچائی کی ہیبت بٹھالنے کے نام سے جانا جاتا ہے. سیدنا غوث الاعظم نے اس سچائی کا مظاہرہ ڈاکوؤں کے دبدبے میں کیا. اور آپ نے جب پوچھا پوچھنے والے نے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ڈاکوؤں کے سردار کا بھی نام احمد تھا، لوٹ دیا تھا قافلے کو. آپ سے پوچھا تمہارے پاس، سنا ہے آپ نے علماء سے، 40 اشرفیاں در بغل. کہا تم چھپا بھی سکتے تھے، بتایا کیوں؟ کہا ماں سے وعدہ کر کے چلا تھا. 2 وصیتیں تھی میری ماں کی. ایک وصیت تھی صدق مقال کی، اور دوسری وصیت ہے رزق حلال. عبدالقادر، زندگی میں سچائی کا دامن کبھی مت چھوڑنا، اور جب کھانا پینا تو کھانے پینے کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا. یہ لقمہ جو حلق کے نیچے اترنے جا رہا ہے، یہ حلال راستے سے آیا ہوا لقمہ ہے یا حرام راستے سے. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 2 چیزیں اگر ہر مسلمان کی زندگی کا لائحہ بن جائیں تو خدا کی قسم اس سے زیادہ سمجھدار، سچا اور پکا اور باعمل مسلمان دنیا میں دکھلائی نہیں دیتے. صدق مقال اور رزق حلال. اسے کہا تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، کہا ماں سے وعدہ خلافی ہوتی، ایفائے عہد کر کے آیا ہو،
اور پھر یہ ماہی سے افائے عہد نہیں تھا، یہ افائے عہد اپنے پروردگار سے تھا، یہ افائے عہد اپنے رسول سے تھا، یہ افائے عہد قرآن کریم سے تھا۔ اسی لیے میں نے عنوان سخن بنایا اس آیت کریمہ کے مقدس ٹکڑے کو، جس میں رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہ خطاب مومنین سے ہو رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم تم سے کہتے ہیں۔ یہ غیر مومن سے خطاب نہیں، یہ غیر مسلم سے خطاب نہیں، یہ خطاب آپ سے جو کلمے کے وفادار ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اس تقوی کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ جھوٹ بولنا یہ تقوی ہے، یہ تقوی کی مخالفت۔ ظلم کرنا یہ تقوی ہے، یہ تقوی سے بغاوت۔ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ وعدہ خلافی کرنا یہ تقوی ہے، یہ تقوی سے بغاوت۔ نماز فرض ہے، نماز چھوڑ دینا یہ تقوی ہے، یہ تقوی سے بغاوت۔ ارکان اسلام ضروری ہیں، ان سے غفلت برتنا کیا تقوی کے ساتھ کھلا ہوا مذاق نہیں ہے؟ تو اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وہاں تمہیں دیکھے جہاں تمہارا دیکھنا اس کو پسند ہے، اور اللہ وہاں تمہیں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ کام کرو جو رب کو پسند ہے، اس کام کو چھوڑ دو جو رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ تو غوث الاعظم تقوی کی بہار، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، باپ دادا کی صداقت کا بھرم رکھتے ہوئے ڈاکو کے سامنے نہ جان کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ مال کی پرواہ کر رہے ہیں۔ پرواہ ہے تو اتقوا اللہ کی ہے، پرواہ ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی ہے، پرواہ ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کی ہے۔ اور ڈاکو نے جب یہ سنا کہ میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، کیسے اپنی ماں سے وعدہ خلافی کروں؟ واقعہ آپ نے سنا ہے علماء سے، میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا۔ اس واقعے کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا مفاد آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ غوث الاعظم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں تھے، یہ تقوی کا وہ تیر تھا، یہ صداقت کا وہ خنجر تھا کہ ڈاکو احمد کے سینے میں پیوست ہو گیا اور اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ 18 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے وہ روتا ہے اور کہتا ہے عبدالقادر، تم اپنی ماں کے اتنے وفادار ہو کہ ماں سے کیا ہوا وعدہ مصیبت میں بھی تم توڑنے کے لیے تیار رہی۔ اللہ نے تو ہمیں ہاتھ پیر دیے، اللہ نے آنکھوں کو بینائی دی، اللہ نے زبان کو طاقت گویائی دی، اللہ نے کان کو سماعت کے بہرے بےقرار سے نوازا، اللہ نے ہمیں جولانیت صحت مندی عطا فرمائی، مگر ہم کتنے غدار ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہم ہر وقت توڑتے رہے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہم ہر وقت مول لیتے رہے ہیں۔ عبدالقادر ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں۔ لوٹا ہوا مال واپس کیا جاتا ہے، اور 60 ساتھی تھے اس ڈاکو کے۔ جب ڈاکو کی آنکھوں سے غم اور اندوہ کے آنسو بہنے لگے، جب اس کا اشک ندامت بہنے لگا، تو رحمت الہی کو بھی پیار آیا۔ تیرا اشک ندامت بہتا جا رہا ہے، میرا ساغر عفو چھلکتا جا رہا ہے، اور تیری زندگی بھر کا گناہ بھولتا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، اس صداقت پر نگاہ ڈالی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ عبدالقادر، اب میں زندگی بھر اللہ و رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاروں گا، اور دنیا کو اللہ و رسول کی اطاعت کی راہ دکھلاؤں گا۔ بقیہ 59 ڈاکو، 659، یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس ہے، بولے سردار
زندگی بھر میں معاصیت میں تو ہمارا سردار تھا، زندگی بھر میں گناہوں میں تو ہمارا سردار تھا، زندگی بھر ہم تیری اطاعت کرتے رہے گناہوں میں، اب جب تو نے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، سردار تو ہی ہمارا رہے گا۔ اب تیری سرداری میں غوث الاعظم کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر ہم بھی زندگی بھر کے لیے معصیت کو 3 طلاق دیتے ہیں اور اطاعت مولا کی طرف آ کر دنیا میں مبلغ اسلام بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب میں ایک بات کہہ دوں، یہاں قادری بہت جگہ جگہ قادری ہے، اور یہی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے اور سب سے زیادہ ہے۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم، تو پوری دنیا میں قادری ہیں، مگر قادری ہو سن لو، تم بہت بات کے قادری ہو۔ جو سب سے پہلا قادری ہے یہ وہی احمد ڈاکو ہے جو سب سے پہلے میرے سرکار کے دستے ناز پہ بیعت کرنے کے بعد احمد قادری بن کر کے سامنے آیا۔ یہ پہلا قادری ہے، اس کے بعد ہم سب قادری ہیں۔ حضرات، میں سیدھا باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ فیض ملا کہاں سے؟ علامہ اقبال حکیم الامت قلندر لاہوری فرماتے ہیں، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ علی کی اولاد ہے نا، اور علی کہنے سے ہی میرا جی نہیں بھرتا۔ عمومی طور پر حضرت علی کو رضی اللہ تعالی کہا جاتا ہے، میں خصوصی طور پر حضرت علی کو علیہ السلام کہتا ہوں۔ یہ مولائے کائنات کا فیض ہے جس کا نام عبد القادر ہے۔ یہ اسد اللہ الغالب کی اولاد ہے، یہ امام المشارق والمغارب کی اولاد ہے، یہ دفاع المعضلات والمصائب کی اولاد ہیں، یہ حلال المشکلات والنوائب کی اولاد ہے، یہ آخر رسول کی اولاد ہے، یہ زوج البطول کی اولاد ہے، یہ شیر خدا مولا علی ابن ابی طالب کی اولاد ہے۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو مولا کی اولاد اپنا رنگ تو دکھلائے گی۔ حضرت مولانا ضیاء الدین نقشبندی مدد اللہ علی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اور مولا کائنات کے لعاب دہن کی برکتیں بیان کی۔ نبی کریم علیہ السلام کا تو کہنا ہی کیا ہے، ان کے فیض کے پیکر کا نام علی المرتضیٰ۔ اب ذرا بات وہاں سے چلے، باپ سے چل کر بیٹے تک پہنچے۔ غوث الاعظم کی حیثیت ہے کیا؟ انبیاء کرام میں جس طرح نبی مکرم نور مجسم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، اسی طرح صحابہ اور امام عسکری تک
کا دور گزرنے کے بعد جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آتے تب تک سارے اولیاء کرام میں غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہی حیثیت ہے سارے اولیاء کرام میں جو حیثیت محمد الرسول اللہ کی سارے انبیاء کرام میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق امام عسکری علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جب تک امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تب تک کی یہ ولایت و سلطنت جس ذات کو تفویض کی گئی ہے اس کا نام سیدنا عبد القادر جیلانی. یہ میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ضروری نہیں کہ ہماری بات سے سبھی لوگ متفق ہوں مگر سب کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. یہ سارا فیض مولا کائنات کا ہے. کیوں یہ فیض ہے؟ حضرت علی کی حیثیت کو ایک شاعر صاحب مفتی ضیاء الدین صاحب کے بعد کچھ اشعار مولا کی شان میں پڑھ رہے تھے اور لفظ علی کو اشعار میں مختلف زاویے سے شاعر نے بیان کیا ہے. اس معافی ضمیر کو وہ ادا کر رہے ہیں. میرے مولا کے 4 بڑے مشہور نام ہیں. اس میں ذات علی ہے اور اسماء صفات میں ان کا نام حیدر بھی ہے. ان کا نام ابو تراب بھی اور ان کا نام مرتضیٰ بھی. ہمارے یہ بزرگان دین جن کے سائے کرم میں غوث الاعظم کی جوتیوں کی خیرات پا کر بولنے والا عبید الاعظم اپنے مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اس میں ذات علی. دنیا میں اکثر لوگ بامانہ لفظ کے ساتھ بے معنی لفظ کا بھی استعمال کرتے ہیں. ایک لفظ بامعنی دوسرا لفظ محمل. جیسے پانی وانی. پانی تو سمجھ میں آیا یہ وانی کیا. کھانا وانا آنا سمجھ میں آیا. وانا محمل. رات وات دن بن. لاؤڈ اسپیکر واؤڈ اسپیکر. مگر مولا کائنات کا نام ایسا ہے کہ نام کے بعد نام کو پلٹا بھی جاتا ہے تو نام تو بامعنی ہے. پلٹا ہوا لفظ بھی محمل نہیں بنتا. علی ولی اور ولی علی. نہ ولی محمل نہ علی محمد. علی بلندی والا, علو والا, اونچائی والا. چلیے آگے. حیدر کچھار کا وہ شیر جس کا شکار بھاگ کر جا نہیں سکتا. مرحب نے جب اپنی اکڑ دکھائی تھی آپ نے فرمایا تھا ایک شیر جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. وہ شیر جس کا شکار خالی نہیں جاتا. ایک نام ہے مرتضیٰ.
کیا بات ہے. اور صفت مرتضیٰ پر مجھے حضرت ایک واقعہ یاد ہے. میاں بیوی میں کبھی کبھار شکر رنجی ہو جاتی ہے. ایک ایسا ہی نازک وقت سیدہ کائنات اور مولا علی مشکل کشا کے ساتھ بھی آیا ہے. میاں بیوی میں ناراضگی ہوئی. حضرت علی حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر گھر سے باہر نکل گئے. ادھر مولا نکلے, ادھر مولا کے مولا سیدہ کائنات کے گھر میں داخل. اور رسول پاک نے جاتے ہی اپنی نور نظر لخت جگر سے ایک سوال کیا, فاطمہ فینا علی, علی کہاں؟ کہا بابا ہم دونوں میں تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی اور علی ناراض ہو کر باہر چلے گئے. حضور نے فرمایا تلاش کرو علی کو. کہاں؟ تو علی ملتے کہاں؟ پہلی مرتبہ جب دنیا نے علی کو دیکھا تو کعبے میں دیکھا. تو یہ کعبہ والا علی کہاں ملتا؟ جنگلوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. صحابہ مسجد نبوی میں گئے اور دیکھا مولا کائنات, کچا فرش, مٹی کا فرش, مٹی کے فرش پہ بڑی گہری نیند لے رہے ہیں مسجد نبوی. ادھر سیدہ نے اپنے بابا سے, بیٹی جب اپنے باپ سے اپنے کسی دکھ کا اظہار کرے تو باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے, اور بیٹی کی اس خلش کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جس پس منظر میں بیٹی اپنے باپ سے شکوہ کر رہی ہے. سیدہ نے ایک شکوہ کیا ہمارے اور آپ کے آقا سے. کہا بابا آپ نے کس فقیر سے میری شادی کر دی؟ بابا آپ نے کس فقیر سے میری شادی کر دی؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان سنیے. اور سیدہ ہمیشہ نازا رہی اس پر. حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اللہ نے دو انتخاب فرمائے. ایک ہے تمہارا بابا جس کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے, اور ایک ہے تمہارا شوہر جس کو اللہ نے مرتضیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ کے معنی بھی منتخب کے ہیں اور مرتضیٰ کے معنی بھی منتخب کے ہیں. حضرات اب حضور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے گلہ کرنے کا پورا حق ہے. گلہ بھی ہوتا ہے اور گلہ کا ازالہ بھی ہوتا ہے. یہاں سے کوئی غلط مفہوم نکالنے کی ناپاک جسارت نہیں کرے گا. حضرات حضور جب گئے تو دیکھا حضرت علی پہلے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے سوئے تھے, اور جب نیند بڑی گہری تھی تو آپ نے کروٹ بدلی. جب کروٹ بدلی تو چادر پیٹھ سے ہٹ کر شانوں اور گلے کی طرف آئی, اور مسجد کی مٹی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بدن پر جگہ جگہ سے چپکی ہوئی ملی. حضور پہنچے, غور سے سنیے بات. سرکار پہنچے اور پہنچنے کے بعد یہ پوزیشن دیکھی, اور پوزیشن دیکھنے کے بعد سرانے بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد اپنے مبارک دستے نور سے مولائے کائنات کی پشت مبارک کی مٹی آپ ہٹاتے رہے. اور جملہ حضرت سنیے, سرکار فرماتے ہیں بڑے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیر کے
قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی کے سرپرست. لفظی ترجمہ نہیں، مٹی کا کوئی باپ ہوتا ہی نہیں، اس لیے ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ نہیں. اور میں ثابت بھی کروں گا مٹی کا باپ بھی، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، مگر ذرا سا 2 لمحے کے لیے آپ کی فکر چاہوں گا. قم یا ابا تراب. مجھے یاد آ گیا وہ وقت جب میرے آقا 5 آیتیں لے کر غار حرا سے نکلے تھے. اس کے بعد وہی ایک زمانے تک بن رہی. پھر ایک دن مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے، کچھ سنسناہٹ کی آواز کانوں میں آئی. سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا. آسمان و زمین کے بیچ ایک نورانی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. روح الامین سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، 600 پروں کا مالک. 2 پر اگر کھول دے تو پورا آسمان چھپ جائے گا. اس قوت و طاقت کے مالک کا نام سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضور نے دیکھا بشری فطرت کی بنیاد پر گھبرائے ہوئے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد کہا زمیلو نہیں یا خدیجہ، خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ. آج پھر میں نے اس کو دیکھا، ادھر کمبل اوڑھ کے مصطفیٰ سوئے اور ادھر وہ آگے، اور آنے کے بعد قدم ناز نبوت کو مس کر کے کہتے کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم، اٹھو. تو ایک منظر تو میں نے نبی کی زندگی کا دیکھا جہاں جبریل آ کر حضور کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں قم، اٹھو. اور ایک منظر نبی کے ذریعے علی کا دیکھ رہا ہوں کہ نبی کہتے ہیں قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے، اٹھو اے مٹی کے سرپرست، اٹھو اے مٹی کے باپ، اٹھو اے مٹی کے گارجین. مولا کائنات کو یہ لقب سب سے زیادہ پیارا تھا. جب انہیں کوئی ابو تراب کہہ کے پکارتا تھا تو مچل جاتے تھے. آپ کی آج کی زبان میں وجد کر جاتے تھے. میرے آقا کا دیا وہ لقب تھا. حضرات، ایک بات عرض کروں آپ سے، انسان کیا ہے؟ کتنی چیزوں کا مرکب ہے. آگ، مٹی، ہوا، پانی، مگر اس کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے مٹی. تین اصل مادہ ہے مٹی، مگر کیا صرف مٹی ہی کے ذریعے حضرت آدم کھڑے ہو گئے؟ اصل مادے کو چاہیے تھا سپورٹ. تو ایک زمانے تک تو جناب آدم علیہ السلام کے اس خمیر پر پانی رحمت کا برستا رہا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 40 دن تک پانی برسا ہے، 39 دن تک غم کا پانی برسا ہے خمیر آدم پر، اور 1 دن خوشی کا پانی برسا ہے خمیر آدم پر. اب آپ دیکھ لیجئے، پرسنٹیج نکال لیجئے، کتنا غم اور کتنی خوشی پتہ چل جائے. اور ایک لمحے کی خوشی کی کتنی بڑی بڑی قیمتیں چکانی پڑتی ہیں وہ بھی دیکھیں. حضرات،
مٹی مادہ ہے. ایک کمہار کے یہاں جاؤ, مٹی کا برتن بناتے ہوئے دیکھا ہے آپ؟ کیا کرتا ہے وہ؟ مٹی کو پانی سے اس کا گلاوا بناتا ہے. تو پہلے مٹی گول, ہر روز ایک منہ بدل رہا ہوں, بنتا کب ہے؟ مادہ ہے مٹی, پانی کے ذریعے اس کا گلاوا بنایا گیا. حضرت آدم کا بھی تو یہی ہوا تھا نا, پانی کے ذریعے مٹی کا گلاوا بنا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہوا کے ذریعے سکھوایا جاتا ہے اور آگ کے ذریعے پکایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک برتن سامنے آتا ہے. تو اصل چیز ہے مٹی, اصل مادہ ہے مٹی. ہوا ہے اس کی سپورٹر, پانی ہے اس کا سپورٹر, آگ ہے اس کی سپورٹر. حضور نے جو فرمایا کہ قم یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھو, یہ کیوں نہیں کہا کہ اے ہوا والے اٹھو, اے آگ والے اٹھو, اے پانی والے اٹھو؟ بھئی مرکب تو ہے آدمی ان تمام تر چیزوں کا, مگر سپورٹر کے نام سے نام حضور نے نہیں دیا. اصل مادے اور خمیر کے نام سے حضرت علی کو پکارا ہے. مقام دور ہے یہ, اٹھو اے مٹی والے. کیوں ایسا ہوا؟ حضرات, یہ لائٹ ہے نا, آپ ٹارچ پانی پہ ماریے, پانی روک نہیں سکتا روشنی, سینہ پار کر کے روشنی نکل جائے گی. اور آپ کو پانی کے اندر وہ روشنی دکھائی دے رہی ہے یا نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ پانی کے سینے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نور کو روک لے. پانی اپنے سینے میں نور کو جذب کر لے, یہ پانی کے اندر خاصیت نہیں. آگ پہ ٹارچ مار دی, روشنی حضرت باہر نکل جائے گی. ہوا ہمیں نظر نہیں آتی, ورنہ نظر آتی اور ہوا پہ آپ ٹارچ مارتے تو یہ بھی پار کر جاتی روشنی. تو حضور نے یہ نہیں کہا اے آگ والے, اے پانی والے اور اے ہوا والے, فرمایا اے مٹی والے. اب یہ لائٹ ذرا مٹی کی دیوار پہ ماریے, مجال ہے کہ یہ لائٹ دیوار کے پیچھے چلی جائے, مٹی اس کو جذب کر لیتی ہے. میرے علی, تو وہ مٹی ہے کہ نور الہی آتا جاتا ہے تو جذب کرتا جاتا ہے, نور مصطفیٰ آتا جاتا ہے تو جذب کرتا جاتا ہے. اور ایک بات, حضرت علی سے زیادہ نور خدا کو جذب کرنے والا کوئی دوسرا دکھائی دیتا؟ بعد پیغمبر, پیغمبر کا استثناء ہے. نور خدا بندی کا مخزن علی کا سینہ ہے, نور مصطفیٰ کا مخزن علی کا سینہ ہے, علم مصطفیٰ کا مخزن علی کا سینہ ہے, اور اس سینے کا نام دروازہ علم نبوت ہے. حضرات, ان کی اولاد ہیں غوث پاک. فرماتے ہیں سلونی سلونی, سوال کرو, قیامت تک کے سوالات کا جواب دینے والی ذات کا نام مولا کائنات ہے. تو وہاں سے چلا یہ سلسلہ. اب یہ سلسلہ جیسے جیسے جہاں جہاں پہنچا یہ اپنی کرامتیں دکھاتا رہا. یہ 18 سال کا نوجوان
मौला अली का बेटा, नाम अब्दुल कादिर जिलानी। सिद्क़े मकाल की बरकत आपने देख ली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन पे अमल आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया। पहुंच गए ये बगदाद। अब पढ़ाई शुरू हुई। 25 साल की उम्र तक कंटिन्यू इल्म कुरान, इल्म हदीस और इल्म फिक़ह सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते रहे। ये हवाओं में उड़ने की करामत और पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने की करामत, ये सब बहुत छोटी छोटी करामतें हैं। गौसुल आजम की सबसे बड़ी करामत इल्म दीन की नशर इशाअत है। गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत कुफ्र की जगह इस्लाम को कायम कर देना है, शिर्क की जगह ईमान को कायम कर देना है और बिदअत की जगह सुन्नतों का चिराग जला देना है, जिसकी वजह से उनका लक़ब मुईयुद्दीन अब्दुल कादिर हुआ। उनकी सबसे बड़ी करामत दीन को जिंदा करना। एक वाकया खुद उन्हीं की जुबान से सुन लीजिए। मेरे ख्याल से टाइम तो हो गया होगा। अच्छा, हाँ, इसलिए कि वक्त का भी तो लिहाज करना है। एक वाकया खुद गौसुल आजम की जुबान से सुनी। फरमाते हैं कि दौराने तालिब इल्मी मेरे पैसे खत्म, तो मेरी आदत ये थी कि मदरसे से निकलने के बाद असबाब को दोहराने के लिए मस्जिद में मैं बैठ करके अपने निसाब की किताबें पढ़ता था। सैयदना गौसुल आज़म का खुसूसी सब्जेक्ट कुरान करीम, तफसीर कुरान और फिक़्ह इस्लाम, बकिया सब ज़ैली उमूर। कहते हैं एक दिन फातिह की नौबत आ गई, भूख बहुत लगी। आते बार बार रोटी का मुतालबा कर रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, कुछ भी नहीं था पास। फरमाते हैं ठीक दफातन मैंने देखा कि एक आदमी मस्जिद में गर्म तनूर से निकली हुई नान, रोटियां और गोश्त का धुआं उड़ाता हुआ सालन लेकर मस्जिद में आ गया। अब जो रोटी और गोश्त के सालन की महक मशामे जाम में गुजरी तो मेरी भूख की इश्तिहा ने और इजाफा कर दिया। ये खुद उनका अपना बयान है। फिर वो आदमी मेरे ही सामने बैठ गया, दस्तरखान बिछाकर बैठ गया और मुझे देखा एक तालिब इल्म, तो कहा आओ साहबजादे तुम भी खाना खा लो। मेरे नफ्स ने कहा अब्दुल कादिर जल्दी करो, जितने जल्दी हो सके रोटी का लुक़मा उठाओ और गले के नीचे उतारो। उठना ही चाहता था मैं अपनी इश्तिहा को मिटाने के लिए। मां का मुकद्दस चेहरा निगाहों के सामने नूरुन अला नूर बनकर झिलमिलाने लगा। अब्दुल कादिर, सिद्क़े मकाल और रिज़्क़े हलाल का वादा है, तो सच तो बोलकर तुमने फैज़ाने नजर की करामत डाकुओं के मुकाबले में दिखला दी। अब ये सिद्क़े मकाल पर तुम्हारा इम्तिहान, रिज़्क़े हलाल पे तुम्हारा इम्तिहान है। अब्दुल कादिर, खाने से पहले जरा सोच भी लो कि ये किस सोर्स से खाना आया। आप अपने से सवाल करते हैं, यह हराम के पैसे से खाना आया है या हलाल के पैसे से खाना आया है, जायज तरीके से कमा के ये खाना लाया है या नाजायज तरीके से ये खाना लेके खड़ा है। हजरात,
علامہ اقبال نے فرمایا تھا اور خوب فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا، حق فرمایا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اپنے کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ غوث الاعظم نے ذبح کیا تھا اپنے کو، پھر فرماتے ہیں میں نے یہ طے کر لیا چاہے بھوک سے مر جاؤں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ ابھی مشتبہ ہے یہ کھانا میری نگاہ میں، معلوم نہیں کس سورس سے آیا ہے اور یہ کون ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے معذرت کر لی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اب تم کھاؤ چاہے نہ کھاؤ، میں بھی بھوک سے بہت پریشان ہوں، تو مجھے تو کھانا ہے، پر کھانے سے پہلے تم طالب علم ہو نا مدرسہ نظامیہ، کہاں؟ کہا ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا دیکھو عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو کیا؟ ہم اجمی لوگ حضرت کے وطن کو گیلان بولتے ہیں اور گیلانی کہتے ہیں۔ عربی میں لفظ گاف جو ہے وہ متروک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل کے عرب جو ہیں وہ گاف بولنے لگے، مگر عربی کی ڈکشنری میں گاف ناپید ہے، اس لیے عربک جب بولتے ہیں تو جیلان بولتے ہیں، جیلانی بولتے ہیں۔ ہم گیلانی بولتے ہیں، وہ شہر جیلان بھی کہہ لیجئے یا شہر گیلان بھی کہہ لیجئے، وہ سرحد پر واقع ہے ایران اور عراق میں۔ اسی لیے غوث الاعظم نے کہا تھا کہ آقا میں تو اجمی ہوں۔ حضرات سرکار غوثیت سے پوچھتا ہے وہ آدمی کہ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں، کیا بات ہے؟ ارے کہا بھائی میں 2 دن سے تلاش کر رہا ہوں، کوئی نہیں پتہ بتا رہا ہے، اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا۔ بھائی اب مجھ سے سن لو، عبد القادر جیلانی کی ماں نے مجھے بھیجا ہے، میں جیلان سے آیا ہوں اور مجھے ان کی امانت دے کے بھیجا ہے کہ میرے بچے کے پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، لے جاؤ اس کے کھانے پینے کا انتظام۔ مگر 3 دن سے تلاش کرنے کے بعد عبد القادر تو نہیں ملے میاں، اس لیے میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر میں نے امانت میں خیانت کر لی ہے اور عبد القادر کے پیسے سے یہ کھانا لایا ہوں، آپ بتا دو کہاں ہے عبد القادر؟ سرکار فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بھائی جس عبد القادر کو تم تلاش کر رہے ہو میں وہی عبد القادر بول رہا ہوں۔ پیر پکڑ لیا اس نے، کہا حضور ابھی تک تو میں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ میرے دسترخوان پہ کھانا کھائیں، اب تو سرکار یہ کھانا بھی آپ کا ہے اور دسترخوان بھی آپ کا ہے اور روپیہ بھی آپ کا ہے، اب آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے کھانے کی خیرات حاصل کر لوں۔ وارے میرے دوست، کل تو تم نے روٹی کی خیرات دیا تھا، مگر 8-9 سال کے بعد ہم ہندوستانی مسلمانوں کو دیا ہے تو تم نے ایمان کی خیرات دیا ہے، اعمال کی خیرات دیا ہے، کردار کی خیرات دیا ہے، صداقت کی خیرات دیا ہے، شجاعت اور بہادری کی خیرات دیا ہے۔ حضرات کہنے کو بہت کچھ، مگر اتنی ہی باتوں میں جو نتیجہ نکل رہا ہے، جتنے لوگ بھی یہاں سن رہے ہیں، اگر ہم لوگ حضور غوث الاعظم کی زندگی کے انہی 2 اعلیٰ ترین کارناموں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، آپ یقین مانیے ہمارے سماج میں ایک بہترین انقلاب کا سورج طلوع ہوگا۔ ہم امانت میں خیانت کرنے کا جو سماج بنائے ہوئے ہیں، صدق کو جھوٹ سے تبدیل کرنے کا جو معاشرہ بنائے ہوئے ہیں، اور رزق حلال اور رزق حرام میں فرق کیے بغیر جو ہماری ہوڑ لگی ہوئی ہے، صحیح معنوں میں غوث الاعظم کو خراج عقیدت پیش کرنا یہ جھنڈیاں لگانا نہیں ہے،
صحیح معنوں میں غوث اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنا یہ حلوہ پراٹھا کھانا نہیں ہے. یہ جو نظر و نیاز آپ کی ہے یہ سب رسمی ہے. آپ کو اگر نظر و نیاز ہی پیش کرنی ہے تو رسمی نیاز مت پیش کیجیے, حقیقی نیاز پیش کیجیے. نعرہ تو لگ گیا, نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن, نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن, مگر ایمانداری سے بتائیے نعرہ آج کون لوگ لگا رہے ہیں؟ جس نے لگایا ہے مجھے وہ معاف کریں گے, میں ان پر ٹیکا ٹپنی نہیں کر رہا ہوں. عام طور پہ جلسوں میں نعرہ لگ رہا ہے نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن, نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن. ارے پکڑا بھی ہے. 5 وقتی نمازیں پڑھیے جماعت کے ساتھ, مسجد کو آباد کیجیے. آپ کا اٹھتا ہوا قدم بتائے گا کہ اس نے نہ خواجہ کا دامن چھوڑا ہے نہ غوث کا دامن چھوڑا ہے. شریعت مطہرہ پہ عمل کیجیے, آپ کا عمل بولے گا کہ یہ غوث والا بھی ہے خواجہ والا بھی ہے. ورنہ پھر صرف گوشت والا بن کر کے مت رہ جائیے, غوث والا بنیے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان بزرگان دین کی راہ پہ چلنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنا تقوی عطا فرمائے اور سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار, میں تیری بارگاہ میں اخیر میں اپنے تقریروں کے بعد اپنی عادت کے مطابق جو کچھ عرض کرتا ہوں, میرے مالک جو کچھ بھی حق نکلا ہے میری زبان سے وہ تیری طرف سے ہے, اور اگر کوئی غلط بات میری زبان سے نکلی ہو تو یا اللہ اس بھرے مجمع میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر میں تیری بارگاہ میں اپنے غلط الفاظ سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.